السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا بأم امرأته التي دخلت بابنتها أو لم يدخل، لقوله تعالى وأمهات نسائكم من غير قيد الدخول، ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص سواء كانت في حجره أو في حجر غيره، لأن ذکر الحجر یا حجر دونوں پڑھ سکتے ہیں، ذکر الحجر بالکسرہ ہی پڑھیں، خرج مخرج العادہ لا مخرج الشرط، ولہذا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول۔ جی حجر اور حجر کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر کسرہ ہے۔ یہاں بات چل رہی ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور کن سے نہیں کر سکتے، تو چونکہ محرمات کا تذکرہ چل رہا ہے، یعنی وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، گزشتہ سے پیوستہ ہے، آج اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل، یعنی جس عورت سے نکاح کر لیا، جس عورت سے نکاح کر لیا تو پھر اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، چاہے اس کی بیٹی کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، یعنی اس سے ہم بستری ہوئی ہو، ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، بس نکاح کر لیا۔ اب یہ کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں یہاں مطلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت مبارکہ، امید کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ سبق میں نے بڑی تاکید سے کہا تھا یاد کرنے کا، تو آپ نے کر لی ہوگی۔ اس میں ایک جز ہے وہ امہات نسائکم، وہ امہات نسائکم، تو جو امہات نسائکم ہے کہ تم اپنی بیویوں کی ماؤں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، یعنی حرمت علیکم امہات نسائکم، تو لہٰذا اب یہاں پر کوئی دخول کی قید نہیں ہے، جس طرح بقیہ چیزوں میں دخول کی قید لگائی بھی ہے، جیسے اس کے بعد والا مسئلہ آ رہا ہے، یہاں چونکہ کوئی قید نہیں ہے، تو اب یہ کہ اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو، بہر دو صورت ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جو ایک مرتبہ ساس بن گئی۔ دیکھیں، قال ولا بأم امرأته، نہ اپنی بیوی کی ماں سے، التی دخلت بابنتها او لم يدخل، وہ کہ جس کی بیٹی کے ساتھ دخول کیا، یعنی ہم بستری کی ہو، او لم يدخل یا نہ کیا ہو، لقوله تعالی وامہات نسائکم من غیر قید الدخول، دخول کی قید وغیرہ کے بغیر مطلق کہا ہے۔ ایک دوسرا کہتے ہیں ولا ببنت امرأته التی دخل بها، یہاں قید ہے، اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں، لیکن التی دخل بہا، وہ عورت کے جس کے ساتھ اس نے دخول کر لیا ہو۔ اچھا جی، مثال کے طور پر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جس کا پہلے ایک نکاح ہوا تھا اور اس سے اس کی اولاد بھی تھی، بیٹی تھی۔ اب بیٹی ہے اور پھر اس کی ماں ہے۔ پہلے اس نے کیا کیا کہ اس بیٹی کی ماں سے نکاح کیا، پھر اس کو پتہ چلا یا اس کی رغبت ہوئی اس کی بیٹی میں کہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے، حالانکہ اس کی ماں سے پہلے نکاح کر لیا ہوا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا اس نے اس بیٹی کی ماں سے ہم بستری کی ہے، ازدواجی تعلق قائم کیے ہیں یا نہیں۔ اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیے اس عورت سے، تو پھر اس عورت کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر ازدواجی تعلق قائم کر لیے
تو پھر اب اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ یہ ربائب، ربیبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا ہو، یعنی بیوی کے ساتھ کہیں اور سے آئی ہوئی ہو اور وہ اس کی پرورش میں ہو، اس کو ربیبہ کہتے ہیں، شوہر کی پرورش میں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، تمہاری بیویوں میں سے کیا ہو، تمہاری پرورش میں ہو، فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہو۔ لیکن آگے کیا فرمایا، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یہ تب حرام ہے کہ جب تم ان عورتوں کے ساتھ کیا کر لو، دخول کر لو۔ لیکن آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم اپنی بیویوں سے دخول نہ کر لو، یعنی ہم بستری نہ کی ہو، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ کہ تم اس بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہاں دیکھیں، جہاں تک بات ہے دخول کی قید کی، تو یہ قید دخولی جو ہے یہ احترازی ہے کہ اگر دخول کر لیا تو پھر نکاح بیٹی سے نہیں کر سکتے، اگر دخول نہ کیا تو پھر نکاح کر سکتا ہے بیٹی سے۔ لیکن جو دوسری قید ہے فی حجورکم والی، تربیت والی، کہ اپنے اس میں ہونا، پرورش میں ہونا، یہ قید احترازی نہیں ہے، یہ اتفاقی ہے، پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ پرورش کا ذکر اس لیے کر لیا کہ عام طور پر جو بچیاں ہوتی ہیں، چونکہ چھوٹی بچی ہوتی ہے، تو وہ جب ماں اس کی نکاح کرتی کسی دوسری جگہ تو وہ ماں کے ساتھ ہی آتی ہے اور وہ اس یعنی دوسرے شوہر کے ساتھ ہی اس کو رکھتی ہے اور اپنی پرورش میں ہوتی ہے اس خاتون کے، تو اس لیے اس کا ذکر کر دیا۔ وگرنہ ہو یا نہ ہو، یعنی اس شوہر کی پرورش میں وہ بچی آئی ہوئی ہو یا نہ آئی ہوئی ہو، باہر دو صورت کیا ہوگا، حکم یہی ہوگا۔ تو اس لیے دو قیدوں میں سے جو دخول کی قید، یہ قید احترازی ہے، اور حجور کی جو قید ہے یعنی حجر کی یا حجر کی، یہ کیا ہے، قید احترازی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اتفاقی، عادتاً اس کو ذکر کیا ہے کہ عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ وہ تربیت میں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے جی مسئلے کو، وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَتْ بِهَا، اور نہ ہی اس عورت کی بیٹی سے جس کے ساتھ دخول کر لیا ہو، لِثُبُوتِ قید الدخول بالنص، اس لیے کہ یہاں پر دخول کی جو قید ہے وہ کیا ہے، نص سے ثابت ہونے کی وجہ سے یہ حکم ہے۔ سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، یا سواء فی کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، چاہے وہ اس کی تربیت میں ہو یا نہ ہو، اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، یعنی اس شوہر کی۔ لأن ذکر الحجر یا حجر، اس لیے کہ حجر کا تذکرہ کرنا خرج مخرج العادہ، یہ عادتاً ذکر کیا ہے، عادت کے طور پر نکلا، مطلب یہ کہ عادتاً اس کو ذکر کیا ہے۔ اور رہی بات کس کی، لا مخرج الشرط، شرط کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ رہی بات دخول والے قید کی تو وہ نص سے ثابت ہے، صاف صراحتاً آگے فرما دیا ہے۔ ولہذا کہتے ہیں اسی لیے اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، کہ دخول کی نفی کی وجہ سے اکتفا کر لیا موضع احلال میں، مطلب یہ کہ حلال ہونے کی جگہ جو بیان کی وہ یہ کہ دخول کی نفی ہو۔ اگر دخول کی نفی ہوگی تو پھر کیا ہے، حلال ہے، وہاں پر اس چیز کا کوئی حجور کا تذکرہ وہاں پر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں بعد میں جب ذکر کیا احلال والا، اکتفا فی موضع الاحلال، حلت والے مقام پر اکتفا کیا ہے صرف اور صرف کس کی نفی کا، بنفی الدخول، وہ کہاں، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس یہاں صرف دخول کا ہی تذکرہ کیا ہے، اسی کی نفی کی ہے، یہاں پر حجور کی نفی نہیں کی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی حجور کی قید وہ عادتاً ہے، شرطاً نہیں۔ اگر شرطاً ہوتی تو یہاں پر یوں بھی کہا جاتا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ یا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا فِي حُجُورِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن ایسی قید نہیں ہے، تو لہٰذا پتہ چلا کہ حجور کی قید عادتاً ہے۔ ولہذا اکتفا فی موضع الاحلال، حلال کے مقام پر صرف اور صرف کیا ہے، دخول کی نفی پر کیا کیا ہے، اکتفا کیا ہے۔ ایک اور دیکھ لیں، وَلَا بِامْرَأَتِ أَبِيهِ وَأَجْدَادِهِ، باپ کی بیوی، ایک تو اپنی ماں ہو گئی، اس کا تذکرہ اوپر کر دیا ہے، اور باپ کی بیوی مطلب کوئی اور جو اپنی ماں نہ ہو، سوتیلی ماں جس کو کہتے ہیں، یعنی باپ نے دوسری شادی کر لی ہو وہ ہو، وہ اجدادی، اس طریقے سے سکی دادی نہ ہو بلکہ دوسری سوتیلی ہو، تو ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی نص قرآنی کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، بس باقی انشاءاللہ اس کے بعد پھر پڑھیں گے۔
آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔